اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماجرائے خلقت و خلافت انسان شروع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر آیات کے اندر اس کا تسلسل ہے۔ خلقت انسان کے ذکر میں آغاز ملائکہ کی آگاہی سے ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو آگاہ کیا، اپنا ارادہ ملائکہ کے لیے بیان فرمایا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ ملائکہ کے ساتھ یہ آگاہی، یہ بات کرنا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ملائکہ کا انسان سے، انسان کی خلقت سے، انسان کی خلافت سے، انسان کی ہدایت سے اور انسان کی زندگی سے سب سے زیادہ تعلق ہے۔ باقی امور جو انسان کی زندگی میں ہیں، موجود ہیں اور آئیں گے، جنہیں قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، ان کا ذکر بعد میں کیا ہے اپنے وقت پر اور اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن آغاز خلقت میں ملائکہ کا نام پہلے لیا ہے، یعنی خلقت انسان سے پہلی آگاہی ملائکہ کو دی گئی ہے، اور انسان بھی ملائکہ سے زیادہ وابستہ ہے۔ انسان کا تعلق موجودات تکوینی میں و امور تشریعی میں سب سے زیادہ ملائکہ سے جوڑا گیا ہے۔ ان حقائق کے بعد جو انسان کے اندر موجود ہیں اور انسان کی ترکیب میں شامل ہیں، انسان کی ذات کو تشکیل دیتے ہیں، جیسے انسان کی جسمانی حقیقت ہے، وہ انسان کی روحانی حقیقت ہے، وہ چیزیں انسان کے وجود کو تشکیل دیتی ہیں، اور اس کے بعد ملائکہ ہیں جو انسان کے وجود، زندگی، خلقت و خلافت، ہدایت اور زندگی اور انسان کی ضروریات سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں قرآن نے مربوط ذکر کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی تفاسیر کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو ملائکہ سے بہت دور سمجھتا ہے، اور ملائکہ کے بارے میں اپنے آپ کو لا علم سمجھتا ہے اور لا تعلق سمجھتا ہے۔ یہ تفسیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ تفسیر سے مراد یعنی ملائکہ کی تفسیر، انسان اور ملائکہ کا تعلق، اور ملائکہ کے بارے میں جو معرفت انسان کو حاصل ہوئی ہے، اس سے ملائکہ کو دور ترین مخلوق انسان سے لحاظ کیا گیا ہے، لا تعلق مخلوق لحاظ کیا گیا ہے، جبکہ قرآن نے اس کو انسان سے بہت قریب ذکر کیا ہے اور انسان کی خلقت و خلافت سے اس کا گہرا تعلق جوڑا ہے۔
یہ مزید واضح ہوتا جائے گا جوں جوں خود انسان کی خلقت و خلافت اور انسان کی زندگی کے حقائق قرآن کھولے گا، اور انسان کی ہدایت تو ساتھ ساتھ ملائکہ کا ذکر بھی بڑھتا جائے گا، کھلتا جائے گا، زیادہ واضح و روشن ہوتا جائے گا۔ صرف ایک آیت سے اول و آخر ہر چیز انسان نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی قرآن نے ایسا کیا ہے، کسی ایک آیت کے اندر تمام حقیقت خلاصہ نہیں کی ہے۔ جو اصل ماجرا ہے وہ انسان کی خلقت کا ہے، لیکن یہاں خلقت کے بجائے خلافت کو عنوان قرار دیا گیا ہے۔ دیگر آیات اسی مضمون کی ہیں، ان میں خلافت موضوع نہیں ہے بلکہ خلقت موضوع ہے، یہاں پر خلافت موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ خلافت خلقت پر متفرع ہے، یعنی خلقت ہوگی تو خلافت کے لیے موضوع بنتا ہے، اگر خلقت ہی نہ ہو تو خلافت کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ انسان کی خلقت کے بارے میں قرآن کریم نے دیگر آیات اسی مضمون کے ساتھ، یعنی ملائکہ ہی کو آگاہی دی کہ یہ خلقت انسان کے بارے میں۔ متعدد آیات ہیں، ان میں سے ایک دو آیات کو ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ خلقت و خلافت ہر دو میں ملائکہ کی دخالت اور ہر دو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ ہجر میں ہے، آیہ 28 میں، سورہ مبارکہ ہجر میں آیہ 26 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور آگے آیہ 28 تک یا اس کے بعد تک جاری ہے۔ تقریباً مشابہ ہے سورہ بقرہ کی آیہ 30 سے شروع ہونے والے مضمون کے ساتھ، وہی مطالب ایک اور طرح سے اسی ان آیات سورہ ہجر میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ ہجر آیہ 26 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، یا آدم کا بھی نام نہیں ہے، انسان ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور انسان سے پہلے ہم نے جن بنائے ہیں، وہ جن نار سموم سے بنائے ہیں، نطفہ نار سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے ملائکہ کو فرمایا انی خالق بشرًا، میں بشر خلق کر رہا ہوں، من صلصال من حماء مسنون، وہ مواد ذکر کیا ہے اور اس کی کیفیت اس مٹی سے، کھنکتی مٹی سے اور بدبودار مٹی سے اور گوندی ہوئی مٹی سے میں انسان خلق کر رہا ہوں، بشر خلق کر رہا ہوں۔ آیہ 26 میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، آدم نہیں ہے ابھی، یہاں انسان ہے، اور آیہ 28 میں بشر ہے، وہ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون۔ اب ملائکہ کو حکم ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، ملائکہ کو حکم ہے کہ جب اس کا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا تسویہ کر دوں اور اس میں نفخ کروں اپنی روح، تو پھر آپ سارے سجدے میں چلے جاؤ، اس کو سجدہ کرو سارے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا،
بشر کو اور انسان کو اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، ابلیس نے انکار کیا، ابا کیا اور ساجدین میں سے قرار نہیں پایا، انسان یا بشر کو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد وہ داستان جاری ہے شیطان کی طرف کہ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، پھر ابلیس کی طرف خطاب چلا گیا کہ کیوں نہیں کیا، اس نے اپنے دلائل دیے، اور پھر اس کے بعد آگے رویداد ابلیس کی بڑھ جاتی ہے۔ خوب یہ ایک اور نمونہ ہے قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت دو عنوان سے ذکر کی ہے، بطور بشر و بنام انسان، اور ملائکہ کو خلقت انسان سے آگاہ کیا ہے اور ملائکہ کو آمادہ کیا ہے جب یہ بن جائے، خلق ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہی داستان ذکر کی ہے اور ملائکہ کو آگاہ کیا ہے۔ پھر سورہ صاد آیا 71 میں، سورہ مبارکہ صاد میں آیا 71 اور اس کے بعد چند آیات میں یہی مضمون پھر ذکر ہوا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، پھر خلقت بشر کا ذکر ہے، خلقت انسان کا ذکر ہے اور ملائکہ کی آگاہی ہے، پہلے ملائکہ کو آگاہ کیا اور پھر خلقت انسان انجام پائی ہے، ملائکہ کو پہلے آگاہ کیا گیا۔ اور یہاں پر مواد وہاں صلصال و حمائے مسنون تھا، یہاں طین ہے، اور پھر اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب تسویہ ہو جائے اور روح اس میں نفخ ہو جائے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، تمام ملائکہ نے اجمعون سجدہ کیا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ ابلیس کی طرف زمام انان کلام مڑ جاتی ہے کہ تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ، جب ملائکہ نے کیا تو کیوں نہیں کیا، اس نے پھر اپنے دلائل دیے، میں نے ان دلائل سے نہیں کیا سجدہ، اور پھر اس کے بعد ماجرا ابلیس کا آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح چند اور آیات میں بھی ہے، جیسے سورہ مومنون میں ہے، انسان کی خلقت کا ذکر ہے، ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور سورہ حج میں ہے۔ اب بعض جگہ پر ملائکہ کی آگاہی کا ذکر نہیں ہے، صرف خلقت کا ذکر ہے، اور بعض جگہ پر انسان کی خلقت اور ملائکہ کا بھی اس میں ذکر ہے کہ ملائکہ کو آگاہ کر کے یہ خلقت انجام دی گئی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر نہیں کیا، فقط خلقت انسان کا ذکر کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین۔ اسی طرح سورہ حج میں فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ، خوب اسی طرح متعدد آیات کے اندر ذکر خلقت انسان موجود ہے کہ ان آیات میں انشاءاللہ تدریجاً جب وہ مرحلہ خلقت انسان کا آئے گا وہاں تفصیل بیان ہوگی، لیکن سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات 30 میں صراحت سے خلقت اور انسان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کا ذکر ہے کہ ہم زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں اور آگاہی ملائکہ کو دی جا رہی ہے۔ اس میں پہلا مطلب یہی ہے کہ ملائکہ وہ مخلوق ہیں جنہیں خلقت انسان میں اور خلافت انسان میں اور زندگی انسان میں اور ان امور میں گہرا دخل ہے، یہ لا تعلق نہیں ہے انسان کا ملائکہ سے اور ملائکہ کا انسان سے، یہ تعلق و یہ رابطہ ہے۔
اب وہ رابطہ کس نوعیت کا ہے، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ ملائکہ کی حقیقت معلوم ہو کہ انسان ابھی اظہار عجز کر رہا ہے، خصوصاً مومن یا مسلمان یا علماء نے اس طرح سے ملائکہ کی تصویر کشی کی ہے کہ مکمل انسان کی زندگی سے اجنبی، لا تعلق، مجہول مطلق ملائکہ کو قرار دیا ہے، اور صرف ایمان، وہ بھی ایسی چیز پر ایمان جس کا کوئی تصور بھی ذہن میں موجود نہیں ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی تصور ہے، اور نہ ہی دسترس میں ہے، ایسی چیز کے اوپر ایمان کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے، یا ملائکہ کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ عملاً انسان اجنبیت محسوس کرتا ہے۔ خب دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلافت کا ذکر کیا، لیکن ظاہر خلافت خلیفہ اصل خلقت کا ذکر ہے، خلافت خود مستقل کوئی عنوان نہیں ہے۔ یہ بات پہلے امامت کے باب میں بھی کی ہے، دہرائی ہے وہاں پر، کہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ اسلامی مذاہب و مسالک میں دو نظریے پائے جاتے ہیں، ایک امامت اور ایک خلافت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زعامت امت، ریاست امت اور قیادت امت کی دو تفسیریں ہیں، ایک امامت اور ایک خلافت ہے۔ امامت کو شیعہ نظریہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل البیت و ائمہ اطہار کی امامت کے قائل ہیں رسول اللہ کے بعد، اور خلافت کو اہل سنت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا اہل سنت خود یہ اپنے اندر احساس رکھتے ہیں کہ ہم خلافت کے قائل ہیں، امامت کے گویا منکر ہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو ان اصطلاحات کے استعمال سے بغیر وضاحت کے پیدا ہوئی ہے۔ خلافت کوئی نظام نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی امامت ہی زعامت مسلمین، زعامت اسلام اور قیادت و ریاست اسلام کی مسلمین کی، اس کا نام امامت ہی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی دو نظام نہیں ہیں۔ خلافت اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، امام ہی کو خلیفہ کہا جاتا ہے، یہ اس موقع یا اس نمبر کے لحاظ سے کہا جاتا ہے جس پر وہ امام بنتا ہے قوم کا۔ اگر پہلے ایک امام آیا ہو، اس کے بعد یہ امام بن رہا ہو، تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں، نہ یہ کہ خلافت خود مستقل کوئی عنوان ہے امامت کے یا نبوت کے یا رسالت کے مقابلے میں، یا ولایت کے مقابلے میں خلافت ایک مستقل عنوان ہے۔ یہ بھی منصب ہے، اللہ کی طرف سے خلافت عطا ہوتی ہے، یا شریعت اسلامیہ میں خلافت کے لیے کوئی ایسا ضابطہ بنایا گیا ہے، اور پہلی دفعہ ہی ایک ابتداءً خلافت سے شروع کیا جائے۔ مثلا جیسے ہم اپنے ملک میں نظام اسلامی قائم کرنا چاہیں تو پہلا حاکم جو بنائے اس کو کہیں ہم یہ خلیفہ ہے مسلمین کا، کہ اس وقت ذہنوں میں یہی تصور ہے کہ خلیفہ مسلمین امیر المومنین کے معنی میں ہے، امام المسلمین کے معنی میں ہے۔ نہ، خلیفہ مسلمین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ کسی پہلے سلف کا خلف ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی حاکم گزرتا ہے، اس کی جگہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد آنے کی وجہ سے، اس کو خلف میں آنے کی وجہ سے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، یعنی ایک پوزیشن ہے نہ کہ ایک منصب ہے۔ یہ وضاحت ضروری ہے چونکہ اہل سنت بھی اس میں گرفتار ہیں اس اصطلاح کے طلسم میں، اور شیعہ کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ گویا دو نظام ہیں، ایک امامت ہے اور ایک خلافت ہے۔ ایک نظام ہے، مثلا شیعہ نظام جس کو شیعہ امامت کہتے ہیں، تو امام علی امامت ہیں لیکن خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے خلف رسول میں آئے ہیں، اس وجہ سے خلیفہ ہیں۔ امام حسن خلیفہ ہیں امام علی کے، یعنی خلف امام علی میں آئے ہیں، اس وجہ سے خلیفہ ہیں۔ امام حسین خلیفہ ہیں چونکہ خلف امام حسن میں آئے ہیں، اس وجہ سے بعد میں آنے کی وجہ سے ان کو
خلیفہ کہا جاتا ہے پہلے حاکم کا۔ اسی طرح خلیفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے، خلیفہ یعنی خلقت ہے جو بعد کے مرحلے کی خلقت ہے، خلفی موقع کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ خلافت کا منصب یہاں مقرر کیا جا رہا ہے، بلکہ پوزیشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ خلقت مسبوق ہے پہلے کی خلقتوں سے، یعنی اس سے پہلے خلقتیں ہوئی ہیں اور ان مخلوقات کے بعد یہ خلقت اب ہو رہی ہے، یہ خلف میں ہو رہی ہے، نہ کہ یہ ابتدائی خلقت ہے، پہلی مخلوق یہ نہیں بنائی جا رہی زمین پر، بلکہ یہ خلف میں ہے۔ یہ اس وجہ سے یہاں عنوان باس کا خلافت ہے، تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ خلقت کی آیت نہیں ہے، فقط خلافت کی آیت ہے، یہ بھی خلقت ہی ہے، لیکن خلقت کی پوزیشن بھی ساتھ ذکر کر رہی ہے کہ یہ کس نمبر پر یہ خلقت ہو رہی ہے۔ جیسے ایک شخص کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، پہلا بچہ جب اس کا ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی بچہ نہیں ہوا، یہ پہلی اولاد ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا بچہ اس کا جب پیدا ہوتا ہے، تو یہ دوسرا بچہ یہ پہلے بچے کے بعد جب آیا ہے، دوسرے نمبر پر آیا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے نمبر کا بچہ ہے، پہلے کو نہیں کہہ سکتے یہ دوسرا بچہ ہے۔ دوسرا اس کے اندر عنوان ہی یہی شامل ہے کہ اس سے پہلے ایک پیدا ہو چکا ہے، یا اس سے پہلے کچھ بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک پیدا ہوا ہے تو یہ دوسرے نمبر پر ہے، یا ایک بچہ اور پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ تیسرے نمبر کا بچہ ہے، تیسرے مرتبے میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ نمبر ہیں خلافت کا مطلب، یعنی بعد میں جو خلقت انجام پا رہی ہے۔ اصل آیت یہ بھی خلقت انسان کی آیت ہے، خلافت اس کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے کہ کس موقع اور کس پوزیشن پر یہ خلق ہو رہا ہے انسان۔ نقطہ دیگر یہ ہے کہ خلقت انسان یا خلقت کائنات، خلقت آدم ابو البشر یا خلقت ابناء آدم، یہ خلقت اللہ کے نظام کے تحت انجام پا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلقت کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزئی ارادوں سے تخلیق نہیں کرنی۔ مثلا ایک انسان بنا کے پھر اللہ دوبارہ ارادہ کرے ایک اور انسان بناؤں، پھر ایک تیسرا ارادہ کرے ایک اور انسان بناؤں، پھر ایک چوتھا ارادہ کرے ایک اور انسان بناؤں، اور اسی طرح ارادتاً، جیسے ہم یوں فرض کریں کہ کسی، پھر یہی مثال لیں، کسی خاندان میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اس بچے کو سنبھالا پالا، جب تھوڑی عمر گزری اس کی تو پھر انہوں نے سوچا کہ ایک اور بچہ پیدا ہو، ہمارا ایک بچہ کم ہے، یا پہلے بچی پیدا ہو گئی تو جب تک لڑکا پیدا نہ ہو یہ بچے پیدا کرتے رہتے ہیں، اور ہر بچے کی پیدائش پر ارادہ کرتے ہیں کہ ایک اور بچہ ہمارا متولد ہو جائے۔ یہ جزئی ارادے ہیں، یہ وہ ارادے ہیں جو ہر فرد کے لیے علیحدہ سے، اس کی خلقت کے لیے، اس کے جنم کے لیے علیحدہ سے ارادہ منعقد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ ایک پودا اللہ نے پیدا کیا، پھر ارادہ کیا ایک اور پودا پیدا کروں، پھر ارادہ کیا ایک اور پیدا کروں، یا اس طرح سے حشرات ہیں، حیوانات ہیں، جتنی بھی موجودات تخلیق میں، نظام خلقت میں بن کے خلق ہو کر سامنے آتے ہیں، وجود میں آتے ہیں اور پھر اپنی زندگی جاری رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے علیحدہ علیحدہ خلقت کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک نظام خلقت، ایک ارادے سے یہ نظام خلقت عمل کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہستی ایک ارادے سے یہ نظام خلق کیا ہے، ایک ارادہ واحد اور ایک امر واحد سے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور اسی امر واحد کے اندر یہ ساری تفاصیل موجود ہیں، یہ ساری جزیات اس کے اندر مندرج ہیں۔ انسان کی خلقت بھی اسی نظام خلقت کا حصہ ہے۔ جیسے عموماً ہم
پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر سنی ہوئی باتیں تکرار بھی کرتے ہیں ہم توجہ کیے بغیر، اس وجہ سے کہ ان کو ہم معرفت کی باتیں قرار دیتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات پوری بنا دی، زمین آسمان سب بنا دیا۔ البتہ جس کو ہم کائنات کہتے ہیں، اللہ نے کائنات بنا دی، تو وہ اس کائنات میں چند چیزیں ہی ہیں ہمارے ذہن کے مطابق، یا اسلاف ہمارے، ان کے ذہنوں میں کائنات کتنی بڑی ہے۔ کائنات سب سے بڑا حصہ کائنات کا ان کے نزدیک زمین ہے، اور پھر کائنات میں سورج ہے اور چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں، اور یہ چاند ہے۔ یہ تمام کائنات ہے ان اسلاف کی، دانشوروں کی، دانش مندوں کی، جو آنکھ ان کی، نگاہ ان کی جہاں تک پڑتی تھی تو وہ اس کو کائنات کہتے تھے۔ اور آسمان، یہ نیلی چھت بھی ان کے نزدیک کائنات ہے۔ اس نیلی چھت کو ایک خیمہ سمجھتے تھے، کپڑے کی طرح ایک چیز اوپر تنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جس طرح ابھی لوگ خود کرتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، پردے بناتے ہیں، ان پردوں کے اندر موتی ٹانک دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایک پردہ کھینچا ہے، خیمہ لگایا ہے، اور موتیوں سے اس کو سجا دیا ہے۔ وہ موتی ستارے ہیں، یہ ان کی کائنات تھی، اور اس کائنات کی تخلیق کا نظریہ تھا ان کے پاس کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پھر اس کے اندر زمین، جو کائنات کا اصل محور سابقہ جتنے بھی انسان گزرے ہیں، وہ مذہبی یا غیر مذہبی سائنسدان گزرے ہیں، تو ان کی کائنات کا مرکز بھی زمین ہے، اور مذاہب کے اعتقاد کے اندر بھی کائنات کا مرکز زمین ہے، اور سارے ان کے مطالعات دیکھیں تو زمین محور ہیں سارے۔ اور زمین اللہ نے بنائی، آسمان بنا دیا، آسمان کو سجا دیا، سورج چاند بنا دیا، پھر دیکھا یہ خالی ہے، اس میں اب اس کو بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا کہ یہ خالی ہے، اور اس کی کمی پوری کرنے کے لیے پھر سوچا کہ یہ زمین اچھی نہیں لگ رہی، خالی ہے، رونق نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا ارادہ کیا، اور پھر انسان خلق کیا، اور انسان کی ضروریات خلق کی، اور انسان کے لیے پھر سب کچھ بنایا، پودے بھی اگائے، فصلیں بھی اگائیں، جانور بھی پیدا کیے، ضروریات انسان کو مد نظر رکھ کر پھر زمین کے اندر ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہوتی پڑتی گئی، حاجت پڑتی گئی، وہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں پیدا کرتے گئے۔ یہ ایک جہان بینی ہے، یہ ایک تفسیر کائنات ہے کہ ضروری ہے معرفت نظام ہستی میں یہ پہلا قدم ہے کہ ہمیں اصل ہستی کا پہلے علم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام خلق کیا ہے، نظام ہستی بنایا ہے، یہ وجود، یہ کائنات، یہ کیا ہے، اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اس کی حدود کتنی ہیں، اس کا محور کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، پھر اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے پہلے اس کی معرفت ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی معرفت کروائی ہے، یعنی پہلے زمین و آسمان و کائنات پیش کی ہے، بنائی بھی جیسے پہلے ہے، اور اس کی معرفت بھی زیادہ قرآن میں، کتاب ہدایت میں کائنات کی تفسیر زیادہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنی کائنات کی تفسیر دقیق تر ہوگی، اتنا ہی آگے انسان کی خلقت کا مرحلہ بھی دقیق تر ہوگا، قابل فہم ہوگا، اور انسان کی ہدایت کا نظام بھی اتنا ہی دقیق ہوگا۔ اور اگر خلقت کائنات میں انسان سرسری بات کرے، دقیق بات نہ ہو، تو ظاہر خلقت انسان میں بھی وہ ابہام باقی رہے گا، اور پھر ہدایت انسان میں بھی وہ ابہام سرایت کر جائے گا۔ جیسا کہ ہے اس وقت جو ہم تفسیر کرتے ہیں کتاب کی، دین کی اور ہدایت کی، وہ اسی جہان بینی یا اسی تفسیر کائنات پر مبتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کا ایک نظام بنایا، اور اس
خلقت کا ایک نظام قانون بنا کے اور اس کو مستمر کر دیا. ایک ہی ارادے سے وہ خلقت کا نظام فعال ہے، متوقف نہیں ہوگا. اور خلقت کے اس کے اندر ایسے اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت ہر چیز اس کارخانہ خلقت میں، کارخانہ صناعت میں وجود میں آ رہی ہے امر الہی سے. نہ کہ ہر روز نیا امر صادر ہوتا ہے اشیاء کے بننے کے لیے، اسی امر اول سے ہی یہ سب کچھ جاری ہے، یہ سب کچھ بنتا جا رہا ہے، اسی امر کا حصہ ہے یہ سب کچھ. انسان بھی اسی نظام خلقت میں شامل ہے، یعنی اس نظام ہستی میں جیسے دیگر موجودات وجود میں آئے ہیں، چونکہ خلقت کے اندر ان کے وجود کو لحاظ کیا گیا تھا، یا خلقت کا نظام اس طرح سے ترتیب دیا گیا کہ اس میں ان چیزوں کا بننا حتمی ہے، ان چیزوں کا بننا یقینی ہے اور حتمی ہے، چونکہ نظام خلقت کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں. لیکن انہیں اپنے وقت پر، اپنے موقع پر، اپنے مورد میں ان کو وجود میں آنا ہے. نہ یہ کہ اگر نظام خلقت میں ان کا لحاظ کر لیا گیا ہے تو پہلے دن سے، ازل سے ہی یہ ساری چیزیں معرض ہستی میں آ جائیں. نہ، ازل سے جو نظام خلقت جاری ہوا ہے اس کے اندر جو مواد ہے تخلیق، جس مواد کو تخلیق کیا گیا ہے، یعنی مادہ، یعنی جسم، جسمانیت، اس مادے کو اگر ازل سے بھی ہے، جیسا کہ فلاسفہ میں یہ بحث ہے کہ ازل سے ہے یا نہیں ہے. اب بحث تو ازلی ہے اور نہ ختم ہونے والی بحث ہے، بے نتیجہ بحث ہے، یعنی چونکہ جس انداز سے بحث کرتے ہیں وہ اس کا کوئی محاصل نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جب سے بھی یہ نظام مادی، نظام جسمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا ہے، اس وقت سے تسلسل کے ساتھ اس کے اندر تخلیق کا عمل بلا وقفہ جاری ہے. یہ دفعتاً واحدہ نہیں خلق ہوا یہ کائنات، یہ مسلسل بن رہی ہے. امر تخلیق اللہ کا ایسا تھا، یعنی وہ امر کن فیکون، چونکہ مواد ایسا ہے کہ اس کو تدریجاً بننا ہے، تدریج اس کی ذات کے اندر شامل ہے. اگر تدریج روکیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ مواد ہی نابود ہو جائے گا. اس کی بقا اس کے تدریج میں ہے. تدریج یعنی درجہ بے درجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک مرحلہ کر کے اس نے بنتے جانا ہے. ایک شکل اس نے اختیار کرنی ہے، پھر اس شکل کے بعد اس نے اسی شے نے دوسری روپ اپنانا ہے، اسی روپ نے پھر آگے تیسرا روپ اپنانا ہے، اس تیسرے روپ نے آگے. اسی طرح یہ مادے کی خصوصیت ہے، کائنات مادی اسی چیز کا نام ہے کہ اس نے تدریجاً تخلیق ہوتے رہنا ہے. امر تخلیق اللہ کا ہے، جس امر سے یہ خلقت میں تسلسل ہے، جاری ہے، وہ اللہ کا امر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ہم اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم تخلیق کے معاملہ کو ہم مخلوق کے ساتھ، یعنی انسان کے ہاتھوں سے بننے والی چیزوں کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوزہ گر، سفالگر، سفالی برتن بناتا ہے، مٹی کے برتن بناتا ہے، یعنی وہ لاٹ بناتا ہے، برتنوں کی کھیپ بناتا ہے. جتنی اس کی بٹھی کے اندر گنجائش ہوتی ہے پکانے کی، اتنی مٹی گوندتا ہے. اگر برفرض اس کے پاس 500 برتن پکانے کی گنجائش ہے تو وہ 500 برتن کی مٹی پہلے تیار کرتا ہے، پھر 500 برتن کی مٹی کو گوندتا ہے، گوند کے پھر اس گوندی ہوئی تیار مٹی سے پھر پہلے کچے برتن بناتا ہے اور انہیں رکھتا ہے دھوپ پہ اور وہ سوکھتے ہیں. جب وہ سوکھ جاتے ہیں پھر یہ 500 برتن اٹھا کے بھٹی میں رکھتا ہے اور بھٹی کو آگ دیتا ہے ان برتنوں کو، اور کچھ دنوں کے لیے وہ اس آگ میں پک جاتے ہیں. جب پک جاتے ہیں تو پھر وہ بھٹی کھولتا ہے اور ایک ایک کر کے یہ برتن باہر نکال کے ان کو فروخت کرتا ہے، یا جہاں پہنچانے ہوں
مارکیٹ میں، بازار میں لوگوں کو دے دیتا ہے۔ جب یہ کھیپ ختم ہوتی ہے پھر نئے سرے سے پھر مٹی گوندتا ہے۔ چونکہ گنجائش ہی اتنی ہے اس کے پاس 500 برتن کی یا 1000 برتن کی، تو اتنا ہی مواد تیار کرتا ہے جس سے یہ تیار ہو جائے۔ یا جیسے ہم گھروں میں یا تنوروں پہ دیکھتے ہیں، نانوائیوں پہ روٹیاں پکتی ہیں، کتنی ضرورت ہے اس وقت اس محلے کے لیے یا اس گھر کے لیے یا اس اجتماع کے لیے، اس مجلس کے لیے کتنی روٹی ضرورت ہے۔ فرض کریں 1000 روٹی کی ضرورت ہے، تو 1000 روٹی کا آٹا گوندا جاتا ہے، یا ایک وقت پر وہ آٹا گوند کے اس کو پیڑے بنا کے روٹیاں پکا کے پھر آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسرے وقت پہ پھر آٹا گوندا جاتا ہے، پھر وہی عمل تکرار ہوتا ہے، نئے سرے سے نیا مواد آتا ہے، پھر تکرار ہوتا ہے، پھر نئے آرڈر پہ روٹیاں بنتی ہیں۔ یہ ہم انسان روزمرہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ یا جیسے کوئی گھر بنا رہا ہے، تو ایک گھر بنانے کا ایک شخص نے ارادہ کیا اور وہ گھر اس نے بنا کے دے دیا، اب اس کے بعد دوسرے گھر کی ضرورت ہے، تیسرے گھر کی ضرورت ہے، اور تدریجاً بناتا جا رہا ہے۔ ہم گمان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ جس طرح بیان بھی کیا جاتا ہے اور بعض آیات بھی پیش کی جاتی ہیں اس معاملے میں، یا احادیث زیادہ پیش کی جاتی ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بنائی، بنا کے جب فارغ ہوا پھر دیکھا کہ اب دوسری چیز بنا جائے اس کے اندر، پھر دوسری چیز کا مواد تیار کیا، وہ مواد جب آمادہ ہو گیا اس کو بنا دیا، اس سے بھی جب اس کی خلقت سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق نظام ہستی فارغ ہوا تو پھر تیسری چیز کی خلقت کا ارادہ کیا، پھر اس کا مواد اکٹھا کیا، ملائکہ کو کہا وہ اکٹھا کیا۔ اس طرح کرتے کرتے نوبت انسان پر آئی کہ اب محسوس ہوا کہ کائنات کے باقی شعبے سارے بن گئے ہیں، جو کائنات کا حصہ بننا تھا، اب اس میں کمی ہے انسان کی، لہٰذا ارادہ ہوا کہ اب انسان بنایا جائے۔ انسان کے بنانے کے لیے پہلے مواد تشخیص دیا گیا کہ اس کو مٹی سے بنانا ہے، اور مٹی کی تلاش شروع ہوئی، ملائکہ کو حکم دیا مٹی لے کر آؤ۔ یہ وہ داستانوں میں ہے، بعض روایات میں بھی ہے، بعض قصوں میں ہے، اور یہ جو داستان خلقت انسان کی لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہی ہے۔ ملائکہ مختلف زمین کے حصوں میں چلے گئے، ہر علاقے کی مٹی نمونہ لے کر پاس کروانے لاتے تھے، افریقہ کی مٹی، یورپ کی مٹی، ایشیا کی مٹی، مشرق وسطیٰ کی مٹی، چائنا کی مٹی، ہندوستان کی مٹی، جگہ جگہ کی مٹی لے کر وہ لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو دیکھ کر اکثر نمونے اس کے رد کر دیے کہ یہ مٹی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے انسان کی پیدائش کے لیے۔ پھر ایک خاص خطے کی مٹی، مخصوص گروہ ملائکہ کا گیا، اس خطے کی مٹی اٹھا کے لایا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی تو وہ پاس ہو گیا نمونہ سیمپل۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اسی سے بناؤ۔ پھر وہ مزید مقدار مٹی کی لے کر آئے، اس مٹی کو گوندا گیا، پھر تیار کیا گیا، پھر ایک پتلا بنایا گیا۔ جب وہ پتلا تیار ہو گیا تو پھر اللہ نے اس میں پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گیا، اور اس میں احساس پیدا ہو گیا، وہ آدم یا انسان کی خلقت کا آغاز ہو گیا۔ خوب، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ داستان خلقت، یہ نتیجہ ہے قیاس کا۔ پہلا قیاس یہ کیا ہے کہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کیا ہے۔ جیسا کہا کہ بڑی مشکل یہ ہے معارف دینی میں، خصوصاً ہستی شناسی، جہان بینی میں، انسان شناسی میں، و حتیٰ دین شناسی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے انداز میں لحاظ کیا جاتا ہے۔ مثلا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے اور کسی جگہ متمکن ہے، مکان میں ہے، عرش پر ہے، عرش ایک افلاک کے اوپر یا آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک مخصوص فلور ہے، اس کے اوپر عرش ہے، اس عرش کی کرسی ہے، اور اس پہ اللہ کی ذات ہے، اور ایک دربار ہے
ارد گرد ملائکہ ہیں، وہاں سے دستورات صادر ہوتے ہیں، وہ ملائکہ لے کے مختلف عالم میں زمین پہ اترتے ہیں، آتے جاتے ہیں، سارا دن یہ دن رات یہ ٹریفک لگی رہتی ہے ملائکہ کے آنے جانے کی، زمین کے حالات مسلسل نظم کے ساتھ وہاں عرش پہ پہنچتے جاتے ہیں، اور عرش سے دستورات زمین پر آ رہے ہیں۔ یہ تو ایک تشبیہ ہے، یہ تو مخلوق کا نظام آپ نے خالق کے لیے، اللہ کے لیے فرض کر لیا ہے۔ اس کو تو اللہ نہیں کہتے جو متمکن ہو، کسی جگہ مکان پر براجمان ہو اللہ کی ذات، نشست ہو اللہ کی، یہ تو مخلوق کے ساتھ آپ نے تشبیہ دے دی ہے۔ یہیں سے انحراف شروع ہو گیا۔ اب جتنی داستان آگے بڑھے گی سوائے انحراف کے، کجی کے، گمراہی کے اور کچھ اس سے حاصل نہیں ہوگا، چونکہ بنیاد ہی غلط رکھی ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جس طرح لحاظ کیا ہے۔ اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد مخلوق کے لیے اس طرح پھر بعض اللہ کا دفتر ہے، اس دفتر کے اندر سارے کام انجام پا رہے ہیں، فائلیں بنی ہوئی ہیں گناہ کاروں کی اور مومنوں کی، اور وہاں پر ثواب اور اجر، اور باقاعدہ جس طرح اکاؤنٹس کا ایک محکمہ ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے معاوضے اور اجرتیں اور تنخواہیں اور بونس یہ سب دن بدن اضافہ ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے ایک رکعت پڑھی، فوراً لکھ دیا گیا اس کی تنخواہ بڑھا دو، اس نے ایک اور رکعت پڑھی، ایک اور تنخواہ اس کی بڑھا دو، ایک تیسری رکعت پڑھی، وہ تنخواہ بڑھا دو۔ یعنی اس طرح سے ہم نے لحاظ کیا ہوا ہے خود سے، اپنے تخیل کی مدد سے، توہم کی مدد سے اللہ کے نظام خلقت، اللہ کے نظام ربوبیت اور اللہ کے اس نظام ہستی کو ہم نے مخلوق پر قیاس کیا ہوا ہے۔ اب بعضوں نے تو جیسا مخلوق کی ہماری جیسی حالت، اگر ہم دیہات میں ہیں تو ہم نے دیہاتی فرض کیا ہوا ہے اللہ کی ذات کو، قد خدا، نمبردار جس طرح دیہات کا ہوتا ہے، یا قبائلی ہیں اگر ہم تو ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ کسی قبیلے کے سربراہ کے طور پر لحاظ کیا ہوا ہے۔ اگر شہری ہیں ہم تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک شہر کے میئر کی طرح، ہم نے شہردار کی طرح لحاظ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جس قسم کے ماحول میں ہیں اسی طرح کی ہم نے نظام ربوبیت و نظام خالقیت و نظام خلقت کی داستان بھی گھڑی ہوئی ہے اور فرض کی ہوئی ہے۔ خب یہ انسان کے ساتھ یہ آفت ہے، یہ مشکل ہے، شعوری طور پر اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے کہ یہ توہم کو ختم کرے، تخیل سے کام نہ لے، اور آ جائے خود اللہ کی کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے نظام کی معرفت کتنی دی ہے اور کیسے دی ہے، اسی کے اندر غور و فکر و تدبر کرے، تو پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ اس پورے ماجرا میں تشبیہ، شباہت نہ پیدا ہونے دے۔ یعنی اس طرح سے تخلیق کا نظام سمجھے کہ کہیں بھی خالق مخلوق کی طرح نہ بیچ میں بن جائے، جو عموماً نظر انداز ہو جاتا ہے، اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی بزرگوں سے بھی نظر انداز ہوا ہے جو تخصص رکھتے ہیں ان موضوعات میں، الہیات میں، تفاسیر میں اور فلسفہ و کلام میں۔ جب یہ آگے بڑھتے ہیں، موضوع کو کھولنا شروع کرتے ہیں، تو بیچ میں اس چیز سے غفلت ہو جاتی ہے اور ناگہان ہم دیکھتے ہیں کہ خالق ایک مخلوق کی شکل میں اب تبدیل ہو کے اب باقی کام مخلوق والے اور شباہت کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب سے اہم مرحلہ یہ ہے معرفت الہیہ کا کہ یہ نہ ہونے دیں، اپنے ذہن کو قابو رکھیں، تخیل و توہم کو بیچ میں شامل نہ ہونے دیں۔ ہم ظاہر ہے مخلوق کی طرح اللہ نے نہ نظام خلقت بنایا ہے، نہ خلقت کا ارادہ ہوتا ہے، نہ مواد اس طرح اکٹھا ہوتا ہے جیسے ہم نے داستان بنائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نظام ہستی، جب یہ امر کن کا کیا اور خلقت آغاز ہو گئی، وہی خلقت تخلیق دفعی نہیں ہے، وہ تخلیق، اس تخلیق کا یا اس نظام ہستی کا ایک حصہ یہ کائنات ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کائنات مادی، یہ کہکشانیں، یہ زمینیں، یہ کیہانیں، یہ لامتناہی کائنات، یہ اسی امر کا حصہ ہے، اور یہ بن رہی ہے، نہ کہ بنی ہوئی ہمیں مل گئی ہے۔ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ مسلسل بن رہی ہے،
مسلسل حالت تخلیق میں ہے، امر تخلیق رکا نہیں ہے، خالقیت خدا معطل نہیں ہو گئی. یعنی اللہ تبارک، جیسے اس کو بھی ہم تشبیہ دیتے ہیں اپنے ساتھ، جیسے ایک خاندان بنا، ان کے بچے پیدا ہوئے، جتنے بچے پیدا کرنے تھے کر کے، اب ان کی پرورش، ان کی شادیاں، ان کا کاروبار، ان کے گھر، ان کو بسانے کا کام شروع ہو جاتا ہے. وہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بچے پیدا کرنے تھے ایک دفعہ وہ پورے ہو گئے 4-10 سالوں میں. جتنے آج کل 2 بچے پیدا کرتے ہیں یا 1 بچہ، اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی تربیب شروع کر دیتے ہیں. فرض یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کیا، ایک دفعہ پوری کائنات بنا کے فارغ، جو زمین بنانی تھی بنا دی، آسمان بنانا تھا بنا لیا، سورج بنانا تھا بنا دیا، آسمان بنا کے پھر اس کے اندر جو جو بنانا تھا وہ سب بنا دیا. اب اس کی مدیریت میں اللہ کی ذات مصروف ہے، اب اس کی ربوبیت ہے، اب انہی کی پرورش، انہی کی دیکھ بھال، نظم و نسق قائم کرنے کا کام اب باقی ہے. ورنہ تخلیق ہو چکی ہے، جو کرنا تھا خلق ہو چکا ہے. نہ خالقیت تعطیل نہیں ہوئی، کوئی اسم الہی تعطیل نہیں ہے، وہ ازل سے ہے اور اسی طرح سے ہے جیسے ازل سے تھا. وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے. پس امر تخلیق ایک مسلسل امر ہے، نہ ختم ہونے والا، اور یوں نہیں کہ قیامت میں جا کے متوقف ہو جائے گا. تخلیق ساری کر کے پھر قیامت یعنی خراب کرو، اس سارے کو خراب کرو. نہ، قیامت کا یہ تصور نہیں ہے کہ تخلیق کو روک دیا جائے گا، تخلیق متوقف ہو جائے گی. یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. قیامت کس چیز کا نام ہے؟ کہ یہ جو مسلسل تخلیق ہے، اس کا مسلسل تکامل ہے، مسلسل ارتقاء ہے. اس ارتقاء کی ایک منزل کا، ایک مرحلے کا نام قیامت ہے. یعنی اس ارتقاء میں تمام مخلوقات جو وجود میں آ رہی ہیں تسلسل کے ساتھ آگے منتقل ہو رہے ہیں، ارتقاء کے عمل میں داخل ہو کے اس اخروی آخرت میں داخل ہو رہے ہیں، دالان کے اندر جا رہے ہیں. وہ نہ یہ کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو یہاں تخلیق والا عمل ختم ہو جائے گا، اب کوئی جہان ہستی نہیں ہے، اب کوئی تکامل نہیں ہے، صرف آخرت ہے. اب یعنی جب سارے مر جائیں گے تو اب صرف مردے ہیں، قبرستان ہے اور اللہ ہے، زندہ کوئی روح بشر موجود نہیں ہے. جب انسان نہیں ہے تو ظاہر ہے انسان کے لیے ان جانوروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جب دودھ پینے والا ہی کوئی نہیں ہے. بھینس گائے کس لیے ہو؟ جب سارے مر گئے ہیں تو بھینسیں بھی ختم، گھوڑے بھی ختم، اونٹ بھی ختم، بھیڑ بکریاں بھی ختم، باقی مکھیاں مچھر بھی ختم. اب کس کو کاٹیں گے جو کہ انسان ہی نہیں ہے؟ تو یہ نہیں ہے تصور جو ہم نے خود ان اللہ کو یا اللہ کے نظام کو مخلوق پر قیاس کر کے جو کچھ ہم نے لحاظ کیا ہے، یہ افسانہ ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، نہ قرآن اس طرح سے بیان کر رہا ہے. خوب تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، جس طرح سے اشارہ کیا کہ یہ لفظ اذ وقت پر دلالت کرتا ہے. وقت سے مراد فقط وہ آنات، وہ گھڑیاں، وہ ساعات نہیں ہیں، اس سے مراد وہ مواقع یا وہ مناظر یا وہ موارد بھی ہیں، وہ مکان کو بھی شامل ہے، یا اس صورتحال کی طرف بھی اشارہ ہے اس سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی اس تخلیق مراحل تخلیق میں اب نوبت آ جاتی ہے انسان پر، انسان کی تخلیق پر، اور انسان کی تخلیق کے قانون کے مطابق ملائکہ اب اس کے لیے آمادہ کیے جانے ہیں، تخلیق انسان کے لیے. اور ملائکہ کو آگاہ کیا گیا، ارادہ اللہ نے ظاہر کیا. اللہ کا ارادہ پنڈال میں خطبے سے، لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتا، الفاظ کی شکل میں صوت و آواز سے نہیں ہوتا. اللہ کا ارادہ تکوینی ہے، فرشتوں کے کان نہیں ہیں، اور وہ کسی لغت میں، عربی انگلش میں یہ خطاب نہیں ہوا، یہ خطاب تکوینی تھا، ارادے سے ہوا ہے. اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عباد ہیں، جیسے ملائکہ کے لیے قرآن نے یہ اصطلاح استعمال کیا، عباد مکرمون، یہ باکرامت عباد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اطاعت کرنے والے، یعنی اللہ کے ارادے کو بجا لانے والے. وہ تکویناً یہ ارادہ دریافت کرتے ہیں، اور اسی امر تکوین کے تحت اب خلقت انسان شروع ہوتی ہے.
انی جاعل فی الارض خلیفتاً، خلیفہ جس طرح کہ لفظ خلیفہ چونکہ باس اس میں زیادہ ہوئی ہے خلافت کے اندر، اور خلقت سے بالکل منقطع ہو گئی ہے باس، یعنی خلقت انسان کا موضوع زیر باس نہیں، صرف خلافت انسان کے اوپر باس چلی گئی ہے۔ یہ خلافت انسان کی خلقت کا درجہ یا انسان کی خلقت کا مرحلہ ہے، کس موقع پر یہ خلقت ہو رہی ہے، مسبوق ہے کسی خلقت سے یا نہیں، یہ ابتدائی خلقت ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل پہلے تشریح کی تھی سابقہ، جہاں یہ لفظ سابقہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دفعہ گزرا ہے اور ان آیات میں اس کی وضاحت کی ہے، جیسے آیا سورہ بقرہ کی آیا 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ جعل اصل میں تقرر کو کہتے ہیں، خلقت اور چیز ہے، جعل اور ہے۔ ہر چند بزرگان نے یہ فرق بعض جگہ ملحوظ نہیں رکھا علماء نے، مفسرین نے، اور جعل کو بھی خلقت ہی کا معنی دیا، یعنی بنانا، خلقت بھی بنانا ہے، جعل بھی بنانا ہے نہ۔ جعل جیسا اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا فارسی میں، کسی شے کو اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر جس کے لیے وہ شے ہے وہیں پہ اس کو قرار دینا، رکھ دینا، یہ جعل ہے۔ بنی ہوئی چیز کو اپنے مقررہ مکان پر، اپنی مقررہ جگہ پر، اپنی مقررہ محل پر قرار دینا، اس کو جعل کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر ہم اردو میں کریں اور مناسب کرتے ہیں ترجمہ، وہ تقرری ہے یا تقرر ہے، یعنی قرار دینا کسی چیز کو۔ قرار کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے رکھنا کہ اس کے اندر سکون آ جائے، اضطراب ختم ہو جائے، حرکت ختم ہو جائے۔ اور اضطراب و حرکت اس وقت ختم ہوتی ہے جب شے اپنے اصلی محل میں چلی جاتی ہے۔ جب تک اپنے محل میں نہ ہو اس کے اندر یہ رجحان رہتا ہے اس موجودہ جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانے کو۔ مثلا جیسے انسان مسافر ہے، یہ مسافر بائیں کہ اس کو اچھی جگہ ملی ہوئی ہے، قیام گاہ ہے، مسافر خانہ ہے، ہوٹل ہے، کسی دوست کا گھر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک اضطراب ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون اس کو اس وقت ملتا ہے جب اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر اس کے نفسیاتی طور پر اس کے اندر ایک اطمینان و تسلی والی حالت آ جاتی ہے، ورنہ وہ سفر والی کیفیت اس کے اوپر جاری رہتی ہے، ہر چند پریشانیاں نہ بھی ہوں۔ اسی طرح اگر پانی ہے، مثلا پانی زمین پہ بہہ رہا ہے، اس کو قرار حاصل نہیں ہے، سکون اطمینان نہیں ہے، یہ کہاں ہوگا؟ جب وہ اپنی جگہ پر پہنچ کے بالکل رک جائے جہاں اس کو پہنچنا تھا، جھیل میں چلا جائے، سمندر میں چلا جائے، اس کو قرار آ جاتا ہے۔ یہ تقرر ہے۔ تقرر کا مطلب اس اصل محل میں کسی شے کو جا کر رکھ دینا جس محل میں جانے کے بعد اس کا اضطراب، اس کی حرکت، اس کے اندر جو تگ و دو ہے یا رجحان و تمایل ہے، یہ ختم ہو جائے، اس کو تقرر کہتے ہیں۔ جعل اسی امر کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، نظام تخلیق کے تحت۔ یہ تخلیق ہے، فقط تخلیق ہے، یعنی جیسا ایک کارخانے کے اندر، جیسا اس فیکٹری کے اندر بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، بن کے سٹوروں میں جا رہی ہیں۔ مثلا جن کارخانوں میں کپڑے بن رہے ہیں، کپڑے بن کے ان کے تہیں لگ رہی ہیں، بنڈل بن رہے ہیں، اور کارخانے کے سٹور میں، اور پھر سٹور سے وہ چیزیں تاجر خریدتے ہیں، منڈیوں میں، دکانوں میں، دکانوں سے آگے دکانوں میں، اور کرتے کرتے یہ کپڑا جو بنا ہے یہ کسی انسان کے تن تک پہنچنے کے لیے یہ کپڑا ابھی جا رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جن کارخانوں کے اندر مثلا تعمیراتی سامان بن رہا ہے، یہ تعمیراتی سامان کہیں سیمنٹ بن رہا ہے، کہیں سریا بن رہا ہے، کہیں دوسرے تعمیراتی مسالے بن رہے ہیں، مواد بن رہا ہے،
یہ تخلیق کا عمل ہے، بن بن کے سٹور ہو رہا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تخلیق شدہ بنے ہوئے ان مصنوعات کو لے کر جہاں ان کو لگانا ہے، جس کے لیے بنے ہیں، وہاں پہنچا کے ان کو فٹ کر دیا جاتا ہے. یہ تقرری ہے، یعنی بٹھے پہ اینٹیں بن رہی ہیں، یہ تخلیق ہے. ان اینٹوں کو لا کر جب گھر کے دیواروں میں چن دیا جاتا ہے، یہ تقرری ہے ان کی. بس تقرری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سسٹم جب بنانے کا وقت آتا ہے، نظام بنانے کا وقت آتا ہے، تخلیق میں وجود بنانا ہے، مخلوق کو بنانا ہے، مواد بنانا ہے، پھر اس مواد کی چنائی کرنی ہے، اس مواد کو اپنی جگہ پہ لگانا ہے، تقرر دینا ہے. یہ تقرریاں نظام ہے. یا ایک اور مثال لے لیں، جیسے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، دینی اداروں میں بندے پڑھتے ہیں، پڑھ کے یہ فارغ ہو جاتے ہیں. یہ تخلیق ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے. تعلیم یافتہ ہو کے سندیں لے کے تجارب حاصل کر کے پھر ان کی تقرریاں ہوتی ہیں. مختلف محکموں میں مختلف پوسٹوں پر اور مختلف سیٹوں پر ان کے نامزدگیاں ہوتی ہیں اور انہیں بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے فرائض اور ان کے وظائف ان کو بتا دیجیے. اس کو نظام سازی کہتے ہیں. یعنی مرحلہ نظام سازی میں بنی ہوئی چیزوں کو، تیار لوگوں کو اپنے اپنے مقام پر بٹھانا، یہ تقرری کہلاتا ہے. اب جال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے لفظ بعد میں خلقت بھی ہے، یعنی دیگر آیات جن کی طرف اشارہ کیا جیسے سورہ ہجر میں ہے، سورہ صاد میں ہے، ان کے اندر لفظ خلقت ہے. انی خالق بشرن، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے یا اس سے. وہاں خلقت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پر خلقت کا نہیں بلکہ جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ نہیں فرمایا انی جاعل فی الارض، انی خالق فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یعنی یہ جو کام یہاں اس آیا کے اندر جس کی وضاحت ہو رہی ہے اور ملائکہ کو جس کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، وہ نظام سازی کا مرحلہ ہے، تقرری ہو رہی ہے در حقیقت انسان کی. اب انسان کی تقرری کا وقت آ گیا ہے. تقرری میں انسان کو کیا رکھا ہے؟ آپ نے خلیفہ رکھا ہے. خوب خلیفہ میں اب بحث ہے کہ یہ خلیفہ کس کا ہے، وہ مفصل بحث ہے. نقطہ دیگر یہ ہے کہ یہ جو جعل ہے، تقرری کہاں کرنی ہے؟ زمین پر. یہ تقرری زمین کے اوپر کرنی ہے، یعنی جہاں پر انسان کو مستقر کرنا ہے، جہاں پر یہ خلیفہ مستقر ہوگا، محل استقرار اس کا زمین ہے، یہاں کے لیے ہے. نظام، جس نظام کا حصہ ہے یہ، وہ زمین میں ہے، تو اس کو زمین میں خلیفہ بنایا جا رہا ہے. جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تقرری زمین کے اندر کی جا رہی ہے. یہ تقرری باقی جگہوں پر نہیں ہے، یعنی زمین کے علاوہ جو کائنات کے حصے ہیں وہاں کی تقرری نہیں ہے، یہ مخصوص تقرری زمین کے لیے ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور ملائکہ کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ چونکہ ملائکہ آمادہ ہوں، ملائکہ سے تعلق رکھنے والا کام ہو رہا ہے. یعنی جس کی تقرری ہو رہی ہے، اس کو سنبھالنا اب ملائکہ کا کام ہے، اور اس کے ساتھ زندگی اب ملائکہ کی گزرے گی، اور اس نے ملائکہ کو بروئے کار لانا ہے. ملائکہ نے اس کو خدمات دینی ہے، اور اس نے ملائکہ سے استفادہ کرنا ہے. چونکہ نظام میں چلا گیا ہے، جب نظام میں چلا گیا ہے تو اب وہ باتیں نہیں ہیں کہ یہ چونکہ خلیفہ بن گیا ہے، تو خلیفہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ نظام سے ماورا ہو گیا ہے، کہ نظام کے اندر تقرری ہو رہی ہے اس کی. تو نظام کے اندر تقرری سے کے لیے پہلے سٹاف سے اس کی آشنائی ضروری ہے، جو عملہ اس کے ساتھ ہوگا، جس نے عملے نے اس کو خدمات پیش کرنی ہے، جس عملے کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے، یا اپنی فریضہ محولہ جو ذمہ داریاں ہیں، مقاصد اپنے اس انسان نے زمین پہ پورے کرنے ہیں، وہ ملائکہ کی مدد سے کرنے ہیں. یعنی تمام انحصار اس کا ملائکہ پر ہوگا. اس لیے ملائکہ کو آمادہ کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے. کیوں آگاہ کیا گیا ملائکہ کو؟ اس تقرری کے لیے، اس نئی تقرری کے لیے آمادہ ہو جائیں ملائکہ، تیار ہو جائیں. ملائکہ کی آمادگی اس میں ضروری تھی، اور جو ہی یہ اعلان ہوا تو آمادگی نہیں تھی ان میں. یعنی اس وقت لگ رہا تھا کہ ابھی نہیں ہے، تیار نہیں ہے اس تقرری کے لیے ملائکہ. ان کے رد عمل نے بتایا آمادگی نہیں ہے. لیکن
اس مرحلے میں پھر ان کے اندر آمادگی بھرپور پیدا ہوئی، اور جو آمادگی چاہیے تھی اس تقرری کے لیے وہ ملائکہ نے وہیں پر عمل کر کے دکھا دیا، یعنی سجدے کی صورت میں اس کو ظاہر کر دیا کہ اب آمادہ ہیں پورے طور پر، اب انسان کو زمین میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، چونکہ عملہ بالکل تیار ہے تقرری کے لیے، خلیفہ کو سنبھالنے کے لیے۔ خب یہاں جو بعض ابحاث ہیں ان کی طرف یہاں اشارہ ہی مناسب ہے، یہاں تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، ہر چند یہ خود موضوعات تفصیل طلب ہیں، لیکن چونکہ یہ یہاں پر وہ موضوعات ختم نہیں ہو رہے، آغاز ہو رہے ہیں، بحث کا آغاز ہے، جیسے خلقت، نظام خلقت، تو یہ وہ بحث نہیں ہے جو یہیں اتنے اشارے سے حل ہو جائے، یہ پورے قرآن کے اندر پھیلی ہوئی بحث ہے، تو چونکہ آئے گی آگے بحث، اور اللہ نے اگر توفیق دی زندہ ہوئے تو اس کو پہنچیں گے وہاں، اور موجود ہے چونکہ قرآن کے اندر، لہٰذا اس کھٹکے کی بات نہیں ہے کہ یہ بات کہاں ملے گی، خود قرآن کے اندر خلقت کی پوری وضاحت، نظام خلقت مکمل طور پر تبیین ہو کر، بیان ہو کر قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح باقی جو ملائکہ کے ساتھ انسان کا تعامل ہے وہ بھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی، وہ بات آگے بڑھے گی اور آگے جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین پر خلیفہ مقرر کر رہے ہیں ہم، تقرری خلیفہ کی ہو رہی ہے، اور عرض کیا تھا کہ خلافت اب خود یہاں موضوع بن گیا ہے، اور اس عنوان پر بہت کچھ بحث کی گئی ہے تفاسیر کے اندر، اور علماء نے، اور جاری ہے یہ بحث، یعنی یوں نہیں کہ بحث کا کوئی سرا مل گیا ہے، بلکہ اسی طرح سے یہ بحث آگے جا رہی ہے۔ ہم قرآن پر ہی اکتفا کریں گے کہ قرآن کریم نے یہ تقرری خلیفہ کی حیثیت سے انسان کی، یعنی اصل خلقت کا مرحلہ ہے، لیکن خلقت کے مرحلے کو خلافت کے عنوان سے ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور انسان کو بھی قرآن میں خلیفہ کے عنوان سے یہ تقرری پیش کی جا رہی ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ